اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر آیت نمبر 12 میں ایک انسان کی جو فطری چیز ہے، جو انسان کی فطرت ہے، اسے بیان فرمایا۔ کیا فرمایا کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، بیٹھا ہوا ہو کھڑا ہوا ہو، اسے ہمیں پکارنا یاد آتا ہے۔ پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسا کہ اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ کذالک زین المسرفین، کہ اسی طرح بھلے کر دکھائے ہیں حد سے بڑھنے والوں کو ان کے کام، اور انہیں اپنے یہ کام اچھے لگتے ہیں۔ ہم یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے جو بات فرمائی یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آج ہم پر مصیبت آتی ہے، فوراً مسجد کا رخ، فوراً ہاتھ میں تسبیح، سر پر ٹوپی، پہلی صف میں ہم نظر آتے ہیں۔ ادھر سے وظائف پوچھے، ادھر وظائف پوچھے، ہمارا یہی خیال رہتا ہے، یہی توجہات کہ ہمارا کام ہو جائے، پریشانی دور ہو جائے، اور جیسے ہی پریشانی دور ہوتی ہے مسجد کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ایسا نہ کریں، اللہ ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے، ہماری خوشیوں میں بھی ہمارے ساتھ ہے، ہمارے غم میں بھی ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن کیا ہی پیاری بات ہے، اور میں آپ کو یہ ایک نسخہ بھی دے رہا ہوں، حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کی تکلیف میں اس کے ساتھ رہوں، میں اس کی پریشانی میں اس کے ساتھ رہوں، اسے چاہیے کہ اپنی خوشیوں میں مجھے یاد کرے۔ ہم خوشی میں یاد کریں گے، میرا رب ہماری پریشانی میں ہمارے ساتھ ہوگا اور ہمیں پریشانی نہیں آنے دے گا۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کئی چیزیں بیان فرمائی۔ ایک یہ بیان فرمایا آیت نمبر 24 میں، انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا اتاها امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون۔ دنیا کی زندگی کی کہاوت تو ایسی ہے، یہاں دنیا کی زندگی بیان فرمائی جا رہی ہے۔ اسی کہاوت ایسی جیسے وہ پانی کہ ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے سبب زمین سے اگنے والی چیزیں سب گھنی ہو کر نکلی، جو کچھ آدمی وہ چوپائے کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی خوبصورتی لے لی، اپنا سنگھار لے لیا اور خوب آراستہ ہو گئی، تو اس کے مالک سمجھے کہ یہ ہمارے بس میں آ گئی۔ اب ذرا غور کیجئے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کیسے سمجھا رہا ہے۔ فرمایا کہ دنیا میں رہنے والا کم عمر ہوتی ہے، 50 60 70 سال 80 سال کم عمر ہوتی ہے، لیکن وہ دنیا کی رنگینیوں میں اتنا گم ہو جاتا ہے، اور اپنی اگر وہ کاروبار کر رہا ہے اس میں کامیاب ہو گیا، کہیں جاب کر رہا ہے بہترین جاب مل گئی، یعنی جو چاہتا ہے اسے مل گیا، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب دنیا میرے بس میں آ گئی، اب سب کچھ میرے بس میں ہے، میری صحت، میری طاقت، میرا پیسہ، میرا مال، میرا منصب، ڈیزگنیشن، ساری چیزیں اب میرے اختیار میں ہیں۔ اتاہا امرنا لیلا او نہارا، پھر ہمارا حکم اس پر آیا رات یا دن میں، فجعلناہا حصیدا کأن لم تغن بالامس، تو ہم نے اسے کر دیا کاٹی ہوئی گویا کہ کل تھی ہی نہیں۔ یعنی جب ہمارا حکم آتا ہے تو جو مال و دولت، منصب، یہ وہ صحت وغیرہ، ہم منٹوں میں، لمحات میں اس کی ساری چیزیں تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یعنی مثال دی کہ کھیتی جب لہلاتی ہے تو اس کا مالک اسے دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اچانک بجلی کڑکے کھیتی تباہ، اچانک بہت زیادہ بارش ہو جائے کھیتی تباہ، اچانک سیلاب آ جائے کھیتی تباہ، آندھی طوفان آ جائے کھیتی تباہ۔ جب تباہ ہو جاتی ہے تو وہی مالک جو خوش ہو رہا ہوتا ہے دیکھتا ہی تو خوش بھی نہیں رہا، میں تو دیوالیہ ہو گیا۔ تو فرمایا دنیا کی زندگی بھی ایسی ہے کہ آدمی عیاشیوں میں گم ہوتا ہے، آسائشات میں گم ہوتا ہے، اچانک موت آتی ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ میں قبر سے اٹھ رہا ہوں، مجھے سوال جواب کرنے ہیں، جواب دینا ہے، مجھے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، پھر ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں۔ تو دنیاوی زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذرا سا اگر آگے آئیں تو رب تعالیٰ نے اس میں کئی چیزیں بیان فرمائی۔ ایک چیز یہ بیان فرمائی،
یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ آیت نمبر 57 میں اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی اور دلوں کی صحت، شفا اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے۔ یہ بات ہو رہی ہے قرآن کی۔ فرمایا کہ قرآن جو ہے نا، یہ قرآن، اس کا آنا، اس کی نصیحت، اس کی شفا، اس کی ہدایت اور رحمت ہونے کا بیان ہے۔ یہ کتاب یہ تمام فوائد عظیمہ کی جامع ہے۔ موعظت کے معنی ہے وہ چیز جو انسان کو مرغوب کی طرف بلائے اور خطرے سے بچائے۔ یہ قرآن ہمیں جنت کی طرف بلا رہا ہے اور دوزخ سے بچا رہا ہے۔ یہ موعظت ہے۔ اور حضرت خلیل نے کہا کہ موعظت نیکی کی نصیحت کرنا جس سے دل میں نرمی پیدا ہو۔ شفا اس سے مراد یہ کہ قرآن جو ہے قلبی امراض کو دور کرتا ہے، دل کے امراض کو دور کرتا ہے، برے اخلاق کو دور کرتا ہے، برے عقائد کو دور کرتا ہے اور جہالت کو دور کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ صرف یہ دور نہیں کرتا بلکہ قرآن ہماری ہمیں جسمانی شفا بھی عطا فرماتا ہے۔ اس کو پڑھ کر تو دیکھیں، اس کے ساتھ دوستی کر کے دیکھیں۔ یہ ایسا دوست بنتا ہے کہ انسان جب کسی سے دوستی کرے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ بندہ میری پریشانی میں میرے پیچھے کھڑا رہے، میرے غم میں میرے پیچھے کھڑا رہے، یہ ہلے نہیں، جب مجھ پر برا وقت آئے تو یہ میرے ساتھ موجود ہو۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ عام طور پر ایسا ہوتا نہیں، بہت کم ہوتا ہے۔ لیکن یہ قرآن ایسا دوست ہے کہ آپ کے غم میں آپ کے ساتھ کھڑا ہے، آپ کی تنہائیوں میں آپ کے ساتھ ہے۔ آپ جب غم کی کیفیت میں آتے ہیں تو یہ قرآن کبھی پڑھ کر دیکھیں، آپ پڑھ کر دیکھیں گے آپ کو لگے گا کہ یہ میرا غم دور کر رہا ہے، اس میں تو میرے لیے میرے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ یہ قرآن ہمارے لیے ہے۔ جب ہم قبر میں جائیں گے تو یہی قرآن نور بن کر آئے گا، روز قیامت جائیں گے تو یہی، جب نفسہ نفسی کا عالم ہوگا تو یہی قرآن ہمیں ہاتھ سے پکڑ کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں لے جا کر ہماری شفاعت کرے گا اور اللہ رب العالمین اس کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ تو قرآن سے دوستی کر لیجئے، اس کی روزانہ تلاوت جتنا ہو سکے، 10 آیات کریمہ میں اکثر کہتا ہوں، اس کی تلاوت کریں اور ترجمہ و تفسیر کے ساتھ، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی کیسے چینج ہوتی ہے، کیسی بدل جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 62، 63 اور 64، 61، 62 اور 63 میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کی نشانی کیا ہے؟ نشانی یہ کہ یہ ایمان والے ہیں اور متقی ہیں۔ تو غیر مومن کبھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، وہ جتنی بھی شعبدے بازیاں دکھائے۔ دوسرا، ایمان والا تو ہے، متقی نہیں ہے، اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے، گناہوں میں ملوث ہے، نیکیوں سے دور ہے، وہ کبھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، چاہے وہ کتنی ہی شعبدے بازی کیوں نہ دکھائے، چاہے وہ ہوا میں اڑ کر بتائے، چاہے وہ دریا کے اوپر چل کر بتائے، وہ شعبدے باز ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں آپ سب سے کہ خامخواہ اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہ دیں، خامخواہ کسی کے پاس جا کر اپنا دین برباد نہ کریں۔ ہاں، وہ شخص جو سنتوں کا پابند ہے، میرے نبی علیہ السلام کی اتباع کا پابند ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کا پابند ہے، تو بالکل اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیجئے، اس کی صحبت میں بیٹھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی صحبت کی برکتیں تمہیں عطا فرمائے گا۔ ہم عام طور پر جعلی پیروں کے پاس جاتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی نظر ہمارے جیبوں پر ہوتی ہے، ہمارے پیسے بھی برباد ہوتے ہیں، ہمارا ایمان بھی برباد ہوتا ہے اور ملتا کچھ بھی نہیں ہے۔ خاص طور پر ہماری مائیں بہنیں اس معاملے پر بڑی ضعیف الاعتقادی کا شکار ہے۔ ذرا سی کچھ بات ہو پیروں فقیروں کے پاس فوراً چلی جائیں گے۔ میں پیروں فقیروں کو ماننے والا ہوں، لیکن میں یہ جو جعلی کام کر رہے ہیں ان کا سخت مخالف ہوں۔ کیوں؟ کہ یہ کسی کے پیسوں کی پرواہ نہیں کرتے، یہ کسی کی عزتوں کی پرواہ نہیں کرتے، اور ان کا کام دنیا داری ہے۔ تو دنیا داری میں رہتے ہوئے یہ خواتین کی عصمتوں کو پامال کرتے ہیں۔ مرد حضرات اگر آ جائیں تو ان کی رقمیں نہیں چھوڑتے،
صدقوں کے نام پر کہ جی یہ ذبح کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ چیز لانی ہے، اس نام پر کتنا پیسہ بٹورتے ہیں، یہ سارا عوام الناس کو پتا ہے۔ تو لہٰذا کبھی ایسا ہو بھی جائے، آپ تنگ ہیں، پریشان ہیں، کسی اچھے عالم دین کے پاس جائیں، اچھے بندے کے پاس جائیں جو تمہیں اللہ کی بارگاہ میں لے کر آئے، جو تمہیں رسول اللہ علیہ السلام کی اتباع کی طرف لے کر آئے۔ ان کے پاس نہ جائیں جو آپ کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھے، ان کے پاس نہ جائیں جو آپ سے پیسہ بٹورے، ان کے پاس نہ جائیں جو آپ کو دین سے دور کرے، جو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار سے دور کرے، اولیاء کاملین سے دور کرے، تو ان کے پاس کبھی نہ جانا، وہ ایمان کی بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ نہ ان کے پاس جانا اور نہ سوشل میڈیا پر ان کی بات سننے کو تیار ہونا، کہ ان کے لیے ہمارے دو کان اس لیے ہیں کہ یہاں سے سنیں، یہاں سے نکال دیں، اول سنیں ہی نہیں، ان کی باتوں کو سننا بھی وبال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی صحبت عطا فرمائے۔ تو فرمایا کہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یاد رکھنا کہ کچھ لوگ سوشل میڈیا پر یہ کہتے ہیں کہ یہ بابے کچھ نہیں ہوتے، یہ اللہ کے ولی کچھ نہیں ہوتے، تو ہم ان کی بات مانیں کہ جن کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے، یا اس کی بات مانیں جو ہمارا رب ہے، یا ان کی بات مانیں جو ہمارے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام ہے۔ رب تعالیٰ تو یہاں فرما رہا ہے کہ بے شک جو اللہ کے اولیاء ہیں نہ انہیں کچھ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے، وہ ایمان والے ہوتے ہیں، متقی پرہیزگار ہوتے ہیں۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں، دونوں زندگیوں میں خوشخبریاں ہیں، اور اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 71 میں ایک مرتبہ پھر نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر فرمایا۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا، بنی اسرائیل کا ذکر ہے، جادوگروں سے جو مقابلہ ہوا تھا اس کا بھی ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد اخیر میں یہاں پر آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 90، 91 اور 92، ان تین آیتوں میں فرعون جب ڈوبنے لگا، فرعون جب ڈوبنے لگا تو اس نے پھر کیا کیا کہ اچھا ایک دعا بھی میں یہاں پر بتا دیتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے اور قبطیوں سے بڑے تنگ آ گئے نا، پریشان ہو گئے، تو یہ دعا کی، نجنا برحمتک من القوم الکافرین، اپنی رحمت فرما کر ہمیں کافروں سے نجات عطا فرما، یہ دعا ہے۔ تو جب کوئی جو ہے وہ دشمنان اسلام آپ کو پریشان کر رہے ہوں، اللہ کا دشمن آپ کو پریشان کر رہا ہو، تو یہ دعا پڑھیں۔ مسلمان کے لیے نہ پڑھیں، کافروں کے لیے پڑھیں، جو کفار آپ کو پریشان کر رہے ہو تو یہ دعا پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کفار کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ غزہ میں فلسطینیوں پر کتنا ظلم ہو رہا ہے، اسی طرح عراق میں، شام میں، یمن میں، اور اس طرح آپ دیکھیں کہ اس وقت ایران میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ دعا ضرور کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں کافروں سے نجات عطا فرمائے۔ ہم بے بس لوگ ہیں، اس کے سوا کچھ اور کر بھی نہیں سکتے۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر آیت نمبر 90 میں یہ نجنا برحمتک من القوم الکافرین، یہ 86 نمبر آیت ہے سورہ یونس کی، تو آپ اس کو دیکھ لیجئے گا اور اس کو پڑھئے گا۔ پھر فرمایا کہ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فَأَتْبَعَهُ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، اور ہم بنی اسرائیل کو دریا پال لے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل تھے، 12 قبیلے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے 12 قبیلے والوں کے لیے 12 راستے بنا دیے، سارے خشک راستے، پانی کی دیواریں ہیں، آپس میں دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہیں، بات چیت بھی ہو رہی ہے، جا رہے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ پیچھے سے فرعون بھی آ گیا، اور اس نے جب یہ دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ جب ان کے لیے، یہ تو ہمارے غلام ہیں، جب ان کے لیے 12 راستے بن گئے، میں تو خدا ٹھہرا، یہ راستے ہمارے لیے بنے ہیں۔ اب بنی اسرائیلی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دریا پار کر گئے، اور یہ بھی پیچھے پیچھے آئے۔ جب این درمیان میں پہنچے، اللہ تعالیٰ نے دریا کو ملنے کا حکم دیا، اور یہ سب کے سب ڈوب کر جو ہے وہ غرق ہو گئے۔ تو فرمایا حتی اذا ادرکہ الغرق، جب غرق ہونے لگا نا، غرق ہونے لگا، تو پھر اس نے کیا کیا کہ قال، اب ایمان لانے کی بات کر رہا ہے، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔
فرمایا کہ کوئی سچا معبود نہیں سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیلی ایمان لائے اور میں مسلمان ہوں، میں ایمان لاتا ہوں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کون سا ایمان؟ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کیا اب اور پہلے سے نافرمان نہیں رہا تھا، تو فسادی نہیں تھا، اب تیرا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب موت کے آثار رونما ہو جائیں تو پھر اس وقت اگر بندہ توبہ کرتا ہے تو وہ توبہ قبول نہیں ہوتی۔ موت سے پہلے پہلے، موت کے آثار سے پہلے پہلے بندہ توبہ کر لے، جتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، رب کریم توبہ قبول فرماتا ہے۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ انسانی صورت میں آئے، ایک استفتاء سوال لے کر آئے، اور فرعون کے ساتھ پاس مضمون یہ تھا کہ اس بادشاہ کا کیا حکم ہے ایسے غلام کے حق میں جس نے ایک شخص کے مال و نعمت میں پرورش پائی، پھر اس کی ناشکری کی اور اس کے حق کا منکر ہو گیا اور خود مولا ہونے کا مدعی بن گیا۔ اس پر فرعون نے جواب دیا کہ جو غلام اپنے آقا کی نعمتوں کا انکار کرے اور اس کے مقابلے میں آئے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اسے دریا میں ڈبو دیا جائے۔ اور روایت میں ہے کہ جب یہ دریا میں ڈوب رہا تھا تو اس وقت جب اس نے کلمہ پڑھنے کی کوشش کی، ایمان لانے کی کوشش کی، تو جبرائیل علیہ السلام نے اس کے منہ میں دریا کا جو کیچڑ ہے یا سمندر کا جو کیچڑ ہے اس کے منہ میں ڈالا تاکہ یہ پڑھ ہی نہ سکے۔ اب لوگ سوال یہ آتا ہے کہ جب وہ ایمان لا رہا تھا تو جبرائیل علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ ایمان نہ لاتا، وہ جب ڈوب رہا تھا، اب تو موت سامنے ہے، اب ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہے، اسی لیے یہاں پر باقاعدہ یہ مہر لگا دی گئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کیچڑ ڈال کر یہ مہر لگا دی کہ یہ ایمان والا نہیں تھا۔ جب ڈوب رہا تھا اس کے سامنے جبرائیل علیہ السلام وہی پرچہ لے کر آئے اور اس کو سامنے کیا، یہ پڑھ کر سمجھ گیا کہ میری ہی بات تھی، اسے ڈبا دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے آیت نمبر 92 میں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ آج ہم تیری لاش کو اترا دیں گے کہ تو اپنے پچھلوں کے لیے نشانی بن جائے، اور بے شک لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کے اس آیت میں جو تفسیر میں مفسرین نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان کی ہلاکت کی خبر دی تو بعض بنی اسرائیلی کو شبہ رہا کہ اور اس کی جو ہیبت تھی جو ان کے دلوں میں تھی اس کے بعد انہیں اس کی ہلاکت کا یقین نہیں آ رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ حکم دیا تو دریا نے فرعون کی لاش ساحل پر پھینک دی۔ بنی اسرائیلی اس کو دیکھ کر پہچان گئے کہ ہاں یہ واقعی وہی فرعون تھا کہ جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، جس کی اتنی ہیبت تھی اور اتنا معاملہ تھا، اور آج یہ بے یار و مددگار، یعنی جو خود جو ہے وہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں خدا ہوں، آج بے یار و مددگار مرا ہوا پڑا ہے۔ اور سمندر نے دریا نے اس کی لاش باہر پھینکی۔ کہتے ہیں کہ آج بھی مصر میں اس کی لاش محفوظ ہے، کہتے ہیں یہ وہی فرعون ہے۔ یہ مطلب یہ کہ یوں سمجھ لیں کہ کوئی قطعی بات نہیں ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ اسی کی لاش ہے، اور آج بھی لوگ اسے دیکھ کر عبرت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی عبرت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد یہاں پر ایک ایسی قوم کا ذکر آیا آیت نمبر 98 میں کہ عذاب تقریباً ان پر آ چکا تھا اور اس قوم نے توبہ کی اور اللہ رب العالمین نے آتا ہوا عذاب ان سے دور فرما دیا۔ یہ کون سی قوم تھی؟ اس کے بارے میں آتا ہے فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ۔ تو ہوئی ہوتی نا کوئی بستی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان کام آتا۔ ہاں، یونس کی قوم کا ایمان کام آیا۔ جب ایمان لائے تو ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں برتنے دیا۔ اور تمہارا رب چاہتا ہے کہ زمین میں جتنے ہیں سب کے سب ایمان لے آئیں، تو کیا تم لوگوں کو زبردستی کرو گے یہاں تک کہ مسلمان ہو جائیں؟ تو فرمایا کہ قوم یونس کا واقعہ یہ ہے کہ یہ نینوا جو کہ موصل میں ہے، اور موصل عراق میں ہے، یہ علاقہ میں نے دیکھا ہوا ہے
یہ لوگ یہاں رہتے تھے، کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا، آپ نے بت پرستی چھوڑنے کا، ایمان لانے کا حکم دیا، ان لوگوں نے انکار کیا، یونس علیہ السلام کی تکذیب کی، آپ انہیں بحکم الہی نزول عذاب کی خبر دے چکے تھے۔ ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی غلط بات نہیں کی، دیکھو اگر وہ رات کو یہاں رہے تو جب تو کوئی اندیشہ نہیں، اور اگر انہوں نے رات یہاں نہ گزاری تو سمجھ لینا کہ عذاب آئے گا۔ شب میں یونس علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے، اور صبح کو آثار عذاب نمودار ہونا شروع ہوئے، آسمان پر سیاہ ہیبتناک بادل آئے، اور دھواں، کثیر دھواں جمع ہوا، تمام شہر پر چھا گیا۔ یہ دیکھ کر انہیں یقین ہوا کہ عذاب آنے والا ہے، تو انہوں نے یونس علیہ السلام کی جستجو کی، آپ کو نہ پایا۔ جب انہیں اندیشہ ہوا کہ اب عذاب آنے کو ہے، اپنی عورتوں، بچوں، جانوروں کو جنگل میں نکل گئے، موٹے کپڑے پہنے اور صدقے دل سے توبہ کی، اسلام کا اظہار کیا، اور پھر اس کے علاوہ شوہر سے بیوی جدا ہو گئی، ماں سے بچے جدا ہو گئے، سب نے بارگاہ الہی میں رو رو کر گریہ زاری کی، اور کہا کہ جو یونس علیہ السلام لائے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ سچی توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کے بعد جو آپس میں ایک دوسرے پر حقوق نکلتے تھے، یہاں تک کہ کسی کا ایک پتھر بھی نکلتا تھا تو وہ بھی اس نے وہ حق واپس کیا، تو یہ ہوا کہ ان کی سچی توبہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے عذاب کو اٹھا لیا۔ یہ واحد قوم تھی کہ عذاب کے آثار آ چکے تھے، لیکن سچی توبہ کی وجہ سے ان سے عذاب اٹھ گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 107 میں فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور اگر تجھے اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں ہے اس کے سوا، اور اگر تیرا بھلا چاہے تو اس کے فضل کو رد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ سمجھایا یہ جا رہا ہے ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے یاد رکھیں کہ اگر آپ پر مصیبت اللہ لایا ہے تو اس کے سوا کوئی دور نہیں کرے گا، اور اگر آپ پر خیر اللہ لایا ہے تو ساری دنیا مل کر بھی آپ کو اس خیر سے ہٹا نہیں سکتی۔ تو یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کریں، اس کی بارگاہ میں توبہ کریں، اس کی بارگاہ میں دعا کریں، ہاں اس کے پیاروں کا وسیلہ پیش کریں، نبی علیہ السلام کا وسیلہ پیش کریں، اور جتنے اس کے مقربین ہیں اس کا وسیلہ پیش کریں تو اللہ رب العالمین کرم فرماتا ہے اور مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 109 میں فرمایا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اور اس پر چلو جو تم پر وحی ہوتی ہے، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ حکم فرمائے، اور وہ سب سے بہتر حکم فرمانے والا ہے۔ یہاں پر سورہ یونس الحمدللہ مکمل ہوئی، اور انشاءاللہ کل سے سورہ ہود سے ہم آغاز کریں گے، اور جتنا ہو سکا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انشاءاللہ جو اس کا خلاصہ ہے وہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن سے ہم سب کو جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، اے مالک و مولا، ہم گناہگاروں کی بخشش فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، مولا کریم سب کی پریشانیاں دور فرما، مصائب و آلام دور فرما، سب کو خوشیاں، رحمت، برکت نصیب فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما۔ مولا کریم عشرہ رحمت گزر چکا، عشرہ مغفرت گزر رہا ہے، مولا ہمیں رحمتوں میں سے بھی حصہ عطا فرما، ہماری مغفرت بھی فرما، ہمیں جہنم سے، نار جہنم سے آزادی عطا فرما۔ یا الہ العالمین جتنے بیمار ہیں شفا عطا فرما، بے اولاد ہیں نیک و صالح اولاد نصیب فرما، تنگ دست وسعت رزق نصیب فرما، قرضدار ہیں بارے کر سے سبک دوشی نصیب فرما، بے سبب ہیں اسباب مہیا فرما، جو بچیاں بے رشتہ ہیں اچھے نیک صالح رشتے عطا فرما، تمام رکاوٹیں دور فرما۔ مولا کریم یہ جتنے احباب اور جتنی مائیں بہنیں پردے میں یہاں پر آتے ہیں یا الہ العالمین، یہ تیرے قرآن کے لیے آتے ہیں، تیری محبت میں آتے ہیں، مولا ان کی محبت اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن کی برکتیں سب کو عطا فرما۔ یا الہ العالمین
قرآن کی شفاعت نصیب فرما، ہمیں پوری زندگی اس قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا الہ العالمین تمام عالم اسلام کی خیر فرما، عراق کے، شام کے، یمن کے، کشمیر کے، فلسطین کے اور پھر ایران میں، یا الہ العالمین جہاں جہاں یا الہ العالمین مسلمان ایمان والے کفار کے بدترین ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، یا الہ العالمین ان کی خیر فرما، یا الہ العالمین ان کی خیر فرما، کفار کو نیست و نابود فرما، ہم مسلمانوں کو ایک ہونے کی توفیق نصیب فرما، بار بار حرمین طیبین کی زیارت نصیب فرما، حرمین طیبین میں ایمان بالخیر موت نصیب فرما، یا الہ العالمین ملک پاکستان کو امن سلامتی عطا فرما، یا الہ العالمین اس ملک کے چپے چپے کی حفاظت فرما، اس ملک کو اچھے نیک صالح حکمران نصیب فرما، ہم سب کی دعاؤں پر فرشتوں کی آمین فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا